الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس خالق عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا مسلمان بنے، وہ بہترین مسلمان بنے. یہ جو نمازیں چل رہی ہیں، روزے گزرے، اعتکاف ہوا، تسبیحات ہیں، نوافل ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، یہ جماعتوں میں آنا جانا ہے، مجاہدین کا جہاد کرنا ہے، مبلغین کا تبلیغ کرنا ہے، ٹھیک ہے، مکاتب میں طلباء کا پڑھنا ہے، جو کچھ بھی چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر دینی حوالے سے جو بھی نقل و حرکت ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا مسلمان بن جاؤں، میں بہترین مسلمان بن جاؤں. ہر بندہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر دین کے حوالے سے کوئی بھی شعبہ جو کام کر رہا ہے وہ صرف اسی نیت سے کام کر رہا ہے کہ میں بہترین ہو جاؤں، میں اچھا ہو جاؤں. اور یہ خواہش کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ جس کو ناجائز کہا جائے، کیونکہ جب جو بہترین انسان ہوگا، بہترین مسلمان ہوگا، اچھا مسلمان ہوگا، وہ اللہ کی نظر میں بھی اس کا درجہ بلند ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت دار ہوگا. تو بہترین اور اچھا مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلی شرط وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو جس نہج پہ بنایا ہے اسی نہج کے اوپر رہے. اللہ نے جو تعریف کی ہے امت کی اور اس کا جو تعارف کروایا ہے، وہ تعارف یہ کروایا کہ یہ امت وسطا، یہ امت وسط ہے.
یہ کسی چیز میں بہت زیادہ بھی آگے نہیں نکل جاتی اور کسی چیز میں بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں رہ جاتی، یہ درمیانی چال چلتی ہے. یہ بہت تیز بھی نہیں چلے گی، یہ بہت آہستہ بھی نہیں چلے گی، یہ درمیانی چال چلے گی. یہ تعارف ہے اس امت کا. یہ کون سی امت ہے؟ امت وسط ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ درمیانی چال چلتی ہے. تو جب پوری کی پوری امت اپنے تمام کے تمام اعمال میں امت وسط بن جائے گی تو بہترین ہو جائے گی. کوئی بھی شعبہ لے لیں، اس میں اگر تو یہ بہت آگے نکل گئی ہے اور باقیوں کو اس نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وسط نہیں رہی، وہ صرف اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے اور جس کا تعارف تھا اس امت کا وہ ختم. اب یہ بہترین نہیں رہی، اب یہ کمال کی نہیں رہی. اس کو درمیانی چال چلنا ہے. اور درمیانی چال کے لیے حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب حفظہ اللہ نے 4 نکات بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے وہ بہترین ہو جائے، وہ باکمال ہو جائے، اللہ کے یہاں اس کی قدر بڑھ جائے، تو اس کو 4 کام کرنے پڑیں گے. اور اگر بغور ان چیزوں کا مطالعہ کیا جائے کہ یہ 4 کام جو ہیں یہ کون سے ہیں اور کیسے ہیں، تو جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے، تھوڑا سا غور و فکر کر لیتا ہے، تو خود محسوس کرتا ہے ہاں یہ بات تو واقعی کمال کی ہے اور یہ واقعی میں امت وسط کے اندر میں شامل ہو جاؤں گا. نہ تو میں بہت آگے کا رہوں گا نہ بہت پیچھے کا رہوں گا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان توحید کو پکڑ لے. لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں. اللہ کی ذات کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی صفات کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ کے اسماء میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ تینوں چیزیں یاد رکھیں. توحید کا مطلب یہ نہیں کہ بس اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، یا اللہ ہی خالق ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، یا اللہ ہی مالک ہے اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. توحید ان 3 چیزوں کا نام نہیں ہے. مکمل طور پہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان فرما دیا کہ آپ اعلان کر دیں قل هو اللہ احد، ایک ہے اللہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ان اللہ واحد لا شریک له، اللہ ایک ہے، کوئی شریک اس کا نہیں ہے. ولا شیء مثله ولا شیء يعجزه ولا اله غیره، کوئی اس کے مثل کا نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ذات کے اندر کوئی شریک اس کے نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس میں کوئی، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. هو الاول والآخر، وہ پہلے سے ہے، وہ کم سے پہلے سے ہے. والآخر، وہ آخر تک ہے، کب ہے انتہا کوئی نہیں. وہ پہلے سے ہے، کب سے ہے، کوئی انتہا کوئی نہیں. تو اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں. یہ تو خالق ہونا، مالک ہونا، رازق، کی تو صفات ہیں. ہم تو صفات کو بیان کرتے ہیں. تو صفات میں بھی اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں. اللہ دیکھنے والا ہے، کیسا دیکھنے والا ہے کہ اس کے برابر کا کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ سننے والا ہے، کیسا سننے والا ہے، اس کے برابر کا کوئی سننے والا نہیں.
اللہ جاننے والا ہے، کیسے جاننے والا ہے؟ اس کے برابر کا کوئی جاننے والا نہیں. اور اللہ کے اسماء میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، ذات میں بھی، صفات میں بھی، اسماء میں بھی. اور پھر جب خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کیا پیدا ہوتی ہے؟ توحید تو سب مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، دوسرا تیسرا سب مانتے ہیں. توحید کا معاملہ تب جا کے خراب ہوتا ہے جب توحید کی آڑ میں ہم نبیوں کی یا اللہ کے پیارے بندوں کی توہین پہ اتر آتے ہیں. اب توحید میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبیوں کے ہاتھوں پہ جو معجزات سرزد ہوئے اس کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. میں تو موحد ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرک ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہوا؟ اور اللہ کے پیارے بندوں کے ہاتھوں پہ جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں. تو توحید کی آڑ میں جب توہین کا پہلو نکلتا ہے تو یہ توحید غلو کر جاتی ہے، آگے نکل جاتی ہے، بہت آگے نکل جاتی ہے. توحید کو ماننا ضروری ہے، لیکن توحید کی آڑ میں توہین کرنا، انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، اس کے قطعاً اجازت نہیں ہے. آپ مانیں توحید کو کوئی انکار نہیں کرتا. دو چار احادیث پڑھ لی، کچھ آیات کا ترجمہ یاد کر لیا، دو چار تفاسیر کو دیکھ لیا، اور اس کے بعد اب میں یہ سمجھ بیٹھا کہ میں تو بہت بڑا موحد ہوں، اب تو میں جو بھی کہوں گا بس وہی ہوگا. اور توحید تو جو مجھے سمجھ میں آئی، اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو سمجھ میں آئی، نہ اس کے بعد کبھی کسی کو سمجھ میں آئی، اور اب میں موحد ہو گیا ہوں. اور اسی آڑ میں پھر انبیاء کو بھی بعض اوقات ایسے الفاظ اختیار کروں گا، ایسے الفاظ کا استعمال کروں گا کہ نہ انبیاء کو دیکھوں گا، نہ صحابہ کو دیکھوں گا، نہ اولیاء اللہ کو دیکھوں گا، سب کو ایک لائن میں رکھ کے توحید بیان ہو رہی ہے. اس توحید کی شریعت اجازت نہیں دیتی، قطعاً اجازت نہیں دیتی. اور پھر بعض اوقات ایسے علم کی بنیاد کے اوپر جو انسان نے ناقص علم حاصل کیا ہے، اس علم کی بنیاد کے اوپر انسان بہت سارے لوگوں کی توہین کرتا ہے، بہت ساری جگہ پر مسائل کو بھی غلط بیان کرتا ہے. تو احتیاط کا راستہ پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعتدال کے اندر رکھے، اپنے آپ کو علماء کے حوالے کر دے. اور یہ سب سے اچھا اور محتاط راستہ ہے. ایسے علم سے جو علم مجھے انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی توہین پہ مجبور کر دے، اس علم سے میں جاہل ہی اچھا ہوں. مجھے ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مجھے تمیز ہی بلا دے، جو مجھے اخلاقیات ہی بلا دے. اس سے اچھا کہ میں جاہل ٹھیک ہوں. اس لیے توحید کی آڑ میں جب توہین ہوتی ہے تو وہ توحید بھی غرق ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی انبیاء اور صحابہ کے بارے میں یا علماء کرام کے بارے میں توہین کا پہلو کہیں سے نکلتا ہو تو بہت بڑی خرابی کی بات ہے. انبیاء اور صحابہ کے تو علماء فرمانے تو ایمان سے نکل جاتا ہے، اور علماء کے بارے میں فرمانے میں اس کو سزا ملے گی، سزا ہونی چاہیے اس کو. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی شامی میں لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص استہزان بھی علماء سے اوپر بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا سمجھتا ہے مذاق کے اعتبار سے بھی، تب بھی اس کو حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سزا دے. تو اس لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے توحید سمجھیں، علماء سے سمجھیں، اپنے آپ کو علماء کے حوالے کر اعتماد کرتے ہوئے. دوسری چیز، اب یہ تو بہت بندہ انسان آگے نکل گیا تھا، توحید کرتے ہوئے بہت آگے نکل گیا.
توہین کے پہلو نکل آئے اس میں سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عقیدت اور محبت میں اتنا آگے نہ نکل جائے کہ وہ شرک اور بدعت میں مبتلا ہو جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں پہ کوئی شرک کی فضا ہے یا بدعت کی فضا قائم ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف محبت کی وجہ سے قائم ہوئی ہے، کیونکہ وہ محبت میں آگے نکل گئے۔ جو لوگ اللہ والوں کی قبروں کے اوپر جاتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں یا ان سے کچھ مانگتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ ان کا قائم ہو چکا ہے تو یہ محبت میں ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، وہ کیوں کہا؟ وہ محبت میں کہا گیا۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا علیہ السلام، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ یہ محبت میں تھا، اتنے آگے نکل گئے محبت میں کہ اللہ کا شریک بنا دیا۔ پہلے عرض کیا کہ اگر ہم اس نہج پہ رہیں گے، اس سطح پہ رہیں گے جس سطح پر اللہ نے ہماری تشکیل کی ہے، تو اس وقت ہم بہترین ہو جائیں گے۔ اس سے آگے پیچھے ہو جائیں گے تو پھر خرابی پیدا ہو جائے گی، پھر بہترین نہیں رہیں گے۔ تو دوسری چیز یاد رکھیے، عقیدت اور محبت کی آڑ میں اب جو لوگ جو دوسروں سے بہت زیادہ جھک کے ملتے ہیں کہ وہ رکوع کی صورت نکل آتی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کسی کے سامنے جھکنے کا حکم تو اللہ نے نہیں دیا۔ دیکھیں جب جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے تو اللہ نے نہ رکوع رکھا نہ سجدہ رکھا۔ تھوڑا سا جھکنا اس میں کوئی اتنی حرج کی بات نہیں، لیکن اتنا انسان جھک جائے دیکھتے ہوئے کہ وہ ایسا لگے جیسے کوئی رکوع کی صورت بن رہی ہے، تو وقت حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ جس سے ملا جا رہا ہے وہ بھی خیال کرے اس بات کا اور سمجھائے ان لوگوں کو کہ عقیدت اور محبت میں اتنے آگے نہ نکل جاؤ کہ شرک کی بو آنے لگے اس میں، اور جو مل رہا ہے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ میرے اپنے کسی فعل سے کہیں شرک کی بو تو نہیں آ رہی۔ اور پھر اتنا آگے بڑھا دینا، اتنا اونچا چڑھا دینا اس کو کہ وہ نبیوں کے اور صحابہ کے درجے پر پہنچ جائے۔ مجھے اگر کسی سے محبت ہو جائے، اس کی ہر غلط بات بھی میرے لیے ٹھیک ہو جائے، یہ بات غلط ہے۔ محبت ہو اچھی بات ہے، لیکن اس محبت کے اندر شرک اور بدعت کی بو نہ آ رہی ہو، اور یہ شرک اور بدعت کی بو بھی اگر کسی فعل سے آ رہی ہو اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی عمل سے اگر شرک کی بو بھی آ رہی ہے وہ عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کو خالص کھرا عمل چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اگر اس کے اندر ہلکی سی بھی آمیزش دنیا کے لیے ہو گئی، دنیاوی مقاصد کے لیے ہو گئی، دنیا والوں کے لیے ہو گئی، اللہ کی حالت ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، اگرچہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نظروں میں بہت زیادہ قیمتی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اس لیے محبت کی آڑ میں آ کر شرک کے اندر مبتلا ہو جانا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ عرض کی آپ حضرات کے سامنے کہ توحید کی آڑ میں توہین کا پہلو نہیں نکلنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ عرض کی ہے کہ محبت اور عقیدت کی آڑ میں شرک اور بدعت کا پہلو نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ذہن نشین کر لیں۔ باقی دو انشاءاللہ اگلی جو میں دو چیزیں اور عرض کر رہا ہوں۔ ابھی شوال کا مہینہ شروع ہو گیا اور شوال کے جو 6 روز ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جو انسان شوال کے رمضان کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھتے ہیں گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اب پورے سال کے روزے رکھنا تو کہ انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، کیسے 6 روزے رکھے گا، پورا سال کیسے روزے رکھے گا؟ تو شوال کے مہینے میں اگر کوئی انسان 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہ نیت کرنے کہ انشاءاللہ دیکھیں ایک دم لمبا عرصہ گزر جائے، ایک ماحول نہیں رہتا، کیسے انسان روزے رکھے مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی مہینہ پورا روزے رکھ کے تو اتنا مشکل نہیں ہوگا روزے رکھنا، ابھی ہم اس پروسیس سے گزرے ہیں، جو سارا عمل تھا اس سے بھی گزرے،
تو چھوٹے 6 روزے رکھنا، آپ اس کو ترتیب کے ساتھ 6 کے 6 رکھ لیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے میں تقسیم کر کے رکھیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، تو 6 روزے سے رکھتے ہیں تو اس سے بڑا اجر ملتا ہے۔ دوسری چیز یہ عسکری ادب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، کوئی شرعی مسئلہ فرض واجب کا نہیں بتا رہا، ادب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا اگلی صف میں نہ ہو، پچھلی صف میں کھڑا ہو، اور چھوٹا اگلی صف میں آ جائے، پتہ چل جائے کہ ہاں بھی بڑا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، وہ پچھلی صف میں کھڑا ہے، تو اس کو خود بخود جگہ دے کے اگلی صف میں لے آئیں۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو انسان کسی بڑے کا ادب کرتے ہوئے، بزرگ کا ادب اور احترام کرتے ہوئے اس کو اگلی صف میں جگہ دے گا، تو اللہ رب العزت اسے تو اگلی صف کا ثواب دیں گے ہی دیں گے، جو بزرگ آدمی اگلی صف میں آئے، اس کو بھی اسی اگلی صف کا ثواب ملے گا جو اس نیت سے پیچھے چلا گیا کہ میں اس کا ادب اور احترام کر رہا ہوں، کیونکہ دین تو سارے کا سارا ادب ہے۔ الدین کلہ ادب، دین تو سارے کا سارا ادب ہے۔ تو جب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو بڑے حضرات ہیں، خاص طور پر جن کو داڑھی جو ہے سفید ہو چکی ہے یا سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، تو ان کو خود دوسرے لوگ جن کے سیاہ بال ہیں وہ ان کو جگہ دے دیا کریں، آپ بزرگ آدمی آپ آگے آ جائیں۔ اس چیز کا خاص طور پہ خیال، ہر اگلی صف کا ثواب پچھلی صف سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی 10ویں صف میں کھڑے نا تو 11ویں صف میں کھڑا ہے تو 10ویں والے کا ثواب زیادہ ہے، 11ویں والے کا کم ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پہلی صف کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جتنا ہو سکے، ممکن ہو سکے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کوئی شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا، کوئی حرام حلال جائز ناجائز کا نہیں بتا رہا، صرف ادب کا تقاضا یہ ہے۔ ادب کے حوالے سے بات یہ ہے کہ خود بندہ کوشش کرے، ہاں جی آپ بزرگ ہیں، عمر میں میرے سے بڑے ہیں، آپ ایسا کریں آپ آگے آ جائیں، مجھے پیچھے جگہ دیں، تو ثواب انشاءاللہ دونوں کو اگلی صف کا ہی ملے گا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایک اور چیز کا خاص خیال رکھا کریں، دیکھیں امام جو ہوتا ہے نماز پڑھاتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% جو ہے وہ تیار ہو کے آئے، اس کے لیے اس کو نماز کے اندر کوئی مسئلہ نہیں آ سکتا، وہ بھول نہیں سکتا، اس کے وضو بہت پکا ہے، وضو نہیں ٹوٹ سکتا، کوئی اور مسئلہ 100 مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، 100 مسائل امام کے ساتھ بھی لگے رہتے ہیں۔ تو امام کے پیچھے وہ صاحب کھڑے ہوں جو کم از کم جماعت کرا سکتے ہوں، جماعت کے مسائل کا جماعت کرانے کے اہل ہوں۔ یہ میں صرف یہاں کی ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ وہ انسان کم از کم 2-3 بندے امام کے بالکل پیچھے وہ کھڑے ہوں جو جماعت کرانے کی اہلیت رکھتے ہوں، قابل ہوں جماعت کرانے کے۔ فرض کریں امام کا وضو نہیں رہا، اسے نکلنا ہے، اب وہ وضو کے بغیر تو نماز نہیں پڑھا سکتا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ آپ کو اس کے پیچھے جانا ہے، پیچھے کوئی بندہ ہی ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھانے کا اہل ہو، اب وہ پیچھے کہاں جائے گا بیچارہ؟ جائے گا تو سارے نمازیوں کی نماز خراب ہوگی، یا نماز میں اس کو کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا کہ وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے، اب وہ پیچھے کیسے ہٹے؟ پیچھے کوئی ایسا بندہ ہی نہیں جو نماز پڑھا سکے، اس نماز کو آگے لے کے جا سکے۔ تو امام کا بھی خیال اسی طور پہ آپ حضرات رکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی جب ہوں اس بات کا خاص طور پہ سارے ساتھی خیال رکھیں کہ امام کے پیچھے وہ بندے 2-3 کم از کم بندے ایسے کھڑے ہوں کہ جو جماعت کرا سکیں، اس کے اہل ہوں۔ سنتے ہیں